اللہ 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 الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، کتاب التوحید کے اس درس میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے اور آپ کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ حاضرین گرامی، آپ کے سامنے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی مشہور روایت، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کے جانب روانہ کرتے ہوئے بیان کیا تھا، اس کے تعلق سے تشریح آپ کے سامنے کی جا رہی تھی۔ اس روایت میں ہم لوگ تقریباً اس مقام پہ پہنچے تھے کہ فَإِنْ أَطَاعُوا، پہلے ان کو توحید کی دعوت دینا، اور توحید کی دعوت جب یہ لوگ مان لیں، تمہاری یہ بات قبول کر لیں، تو پھر انہیں اس بات کی دعوت دینا کہ اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر دن بھر میں 5 وقت کی نمازوں کو فرض قرار دیا ہے۔ فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، اگر یہ بات بھی یہ لوگ مان لیں تو فَعْلِمْهُمْ، انہیں یہ بتانا، أَنَّ اللَّهَ يَفْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ، کہ اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر زکوٰۃ فرض قرار دیا ہے جو ان کے مالداروں سے لیا جائے گا اور ان کے کمزور لوگوں میں، ان کے فقیر لوگوں میں، غریب لوگوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ یہاں تک گفتگو آپ کے سامنے ہو چکی تھی، اور یہاں تک جو مسائل مستنبط ہوتے تھے ان مسائل کا تذکرہ بھی آپ کے سامنے کر دیا گیا تھا۔ اب اس کے بعد آئیے حدیث کے اس کے بعد کے الفاظ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، إِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ۔ کرائم یہ کریمتن کی جمع ہے، اور کسی بھی چیز کو کریمہ اس وقت کہتے ہیں جب وہ اپنے صفتوں میں پورے طور پہ کامل اور مکمل ہو، پورے طور پہ کامل اور مکمل ہو۔ یعنی وہ جانور ہے نا جو دیکھنے میں خوبصورت ہو، اچھا ہو، جس کی قیمت زیادہ ہو، وہ منع کیا گیا کہ زکوٰۃ وصولنے والا زکوٰۃ دینے والے سے ایسے جانوروں کو طلب نہ کرے یا ایسے مال کو نہ لے جو مال کے مالکوں کے نزدیک محبوب ہو۔ اس سے کیا ہوگا کہ ان کے نفس کے اندر نفرت پیدا ہوگا، نفرت کا مادہ ہوگا، اور وہ لوگ اس کو ایک بوجھ سمجھنے لگیں گے، کیونکہ ظاہر ہے آدمی فطری طور پر مال سے محبت کرتا ہے، اور وہ مال جو کامل اور مکمل ہو وہ اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ لہذا وہ درمیانہ مال جو ہو، وسط جو مال ہو، ہے نا، اس کو چاہیے کہ لیا جائے، اور جو اچھا مال ہے وہ طلب نہ کیا جائے۔ یعنی زکوٰۃ وصولنے میں اگر کسی کے پاس جانوروں کا زکوٰۃ نکل رہا ہے تو ایسے میں وہ جانور جو ایک دم فربا ہے، اچھا خوبصورت ہے، موٹا تازہ ہے، زکوٰۃ وصولنے والا اس جانور کو طلب نہ کرے، بلکہ درمیانہ جو جانور ہے، نہ تو بہت زیادہ دبلا پتلا ہو اور نہ بہت موٹا تازہ اور خوبصورت ہو، بلکہ درمیانہ متوسط
جو جانور ہے اس کو لے لے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَاتَّقِي دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ، اور مظلوم کی بد دعا سے بچنا، یا مظلوم کی بد دعا سے بچو۔ یہاں غور کیجئے جی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کو نصیحت کر رہے ہیں؟ یہ صحابی کو، اور صحابی میں سے بھی اس صحابی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں جن کے بارے میں آپ نے خود کہا تھا کہ یا معاذ انی احبک فی اللہ، اے معاذ میں آپ سے اللہ رب العالمین کے لیے محبت کرتا ہوں۔ اور یہ وہی معاذ ابن جبل ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اس امت کے علماء سے ایک بلند و بالا مقام کے اوپر قیامت کے دن حضرت معاذ ابن جبل اٹھائے جائیں گے، اس امت کے تمام علماء سے پہلے۔ یہ آج اگر آپ کسی سے کہیے کہ یہ بات آپ ظلم کر رہے ہیں، آپ ایسا کام مت کیجئے، تو کہے گا تم ہم کو ظالم کہہ رہے ہو۔ کیوں ظالم کہہ رہے ہو؟ آدمی لوگ نصیحت کرنا یا نصیحت کسی کو اگر کیا جائے تو اس کو لوگ اصلاح کے طور پہ نہیں دیکھتے، اصلاح کے طور پہ نہیں دیکھتے، ورنہ آدمی نصیحت اور وصیت کسی چیز کی بھی کر سکتا ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ نصیحت کی، کہا وَاتَّقِي دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ، مظلوم کی بد دعا سے بچنا۔ کہا کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ مظلوم ہے تو فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ، اس لیے کہ اس کے درمیان اور اس کے دعا کے قبولیت کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے۔ مظلوم کی بد دعا کو اللہ رب العالمین قبول کیے بغیر چھوڑے گا نہیں، قبول کرے گا۔ اور اس کی مزید وضاحت آپ کے سامنے آ رہی ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے معاذ بن جبل، کسی بھی قیمت میں تم ذمہ دار بنا کر کے بھیجے جا رہے ہو، بہت سارے لوگوں کے معاملات تمہارے پاس آئیں گے، ایسی صورت میں تم کسی بھی شخص کے اوپر ظلم مت کرنا، تم چاہے کتنا مضبوط کیوں نہ ہو، کتنے طاقتور کیوں نہ ہو، تمہیں چاہیے کہ تم مظلوم کی بد دعا سے بچو، مظلوم کی بد دعا سے پرہیز کرنے کی کوشش کرو۔ اس لیے کہ آدمی ظلم کو کبھی کبھی حقیر سمجھتا ہے، ظلم کو حقیر سمجھتا ہے، سمجھتا ہے چلو اتنا چلے گا، اتنے کا وہ مستحق تھا، اتنا چلے گا۔ لوگ یہ کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحقرن من الظلم صغیرہ، الظلم ظلمات لیوم القیامہ، کہ ظلم اگر چھوٹا بھی ہو، تھوڑا سا بھی ہو، تو اس کو حقیر مت سمجھو، کیونکہ یہ ظلم قیامت کے دن تاریکی ہوگی۔ اور اللہ رب العالمین نے خود اپنے بارے میں فرمایا یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی، اے میرے بندو میں نے خود اپنے آپ کے اوپر ظلم کو حرام کر رکھا ہے، وجعلت بینکم محرما، اور اس کو تمہارے درمیان بھی ہم نے حرام کر دیا ہے، فلا تظالموا، تو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ظلم کا معاملہ، زیادتی کا معاملہ نہ کیا کرو، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ظلم و زیادتی کا معاملہ نہ کیا کرو۔ اور اسی طریقے سے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جس کے اوپر ظلم کیا گیا، اگر وہ فاسق و فاجر بھی ہے، اگر وہ فاسق و فاجر بھی ہے، تو اس کی بد دعا کو اللہ رب العالمین سنتا ہے، اس کی بد دعا کو اللہ رب العالمین سنتا ہے، اس لیے کہ وہ مظلوم ہے۔ اور اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ کفر کی حکومت چل سکتی ہے لیکن ظلم کی نہیں چل سکتی۔ فرعون ظالم تھا، ظلم کرتا تھا، اللہ رب العالمین نے اس کو ہلاک کیا، تباہ و برباد کیا۔ تو ہر آدمی کو چاہیے کہ وہ ظلم سے، اللہ کے بندوں کے اوپر ظلم کرنے سے پرہیز کرے اور بچنے کی کوشش کرے، کیونکہ یہ ایسی چیز ہے کہ اگر مظلوم نے بد دعا کر دی تو پھر وہ بد دعا اس تک پہنچے گی۔ ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین تھوڑے دنوں کے بعد سنے اس کی بد دعا، لیکن سنے گا ضرور،
اس لیے کہ مظلوم کی بد دعا جو ہے یہ مسموع ہے، سنی جاتی ہے، اللہ رب العالمین اس کو سنتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کی اور کہا واتقی دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچنا، فإنہ لیس بینہ وبین اللہ حجاب، اس لیے کہ مظلوم کی بد دعا اور اللہ رب العالمین کے نزدیک کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ آدمی اپنی قوت اور اپنی طاقت کے مطابق ظلم کرتا ہے، جی گھر کا گارجین ہے وہ گھر کی عورتوں کے اوپر ظلم کرتا ہے، شوہر ہے اپنی بیوی کے اوپر ظلم کرتا ہے، اسی طریقے سے کلاس فیلو ہے وہ اپنے دوسرے ساتھیوں کے اوپر ظلم کرتا ہے، کوئی قوم و سماج اور معاشرے میں طاقتور ہے وہ اپنے سے کمزور اور نیچے لوگوں کے اوپر ظلم کرتا ہے۔ تو ظلم کی جو بھی قسم ہو، اگر مظلوم نے بد دعا کر دی تو پھر یہ سمجھنا چاہیے کہ ظالم کی خیر نہیں ہے، اور ظالم سے اللہ رب العالمین اس سے بدلہ کسی نہ کسی وقت ضرور لے گا اور اس کے ظلم کا حساب و کتاب مکمل کرے گا۔ جی چلیے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ حضرت سہیل بن سعد رضی اللہ عنہ سے مروی ایک اور حدیث میں ہے کہ خیبر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَأُوتِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يوتها فلما أصبحوا غدوا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يوتها فقال أين علي بن أبي طالب؟ فقيل هو يشتكي عينيه فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كان كأن لم يكن به وجع فأتاه الراية فقال أنفذ على رسلك حتى تنزل انفذ على رسلك انفذ على رسلك حتى تنزل بصاحتهم ثم ادعوهم إلي الإسلام وأخبرهم بما يحب عليهم من حق الله تعالى فيه فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير جي فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم من حمر النعم من حمر النعم۔ کل میں ایک ایسے شخص کو پرچم دوں گا جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے محبت رکھتے ہیں، اس کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ فتح دے گا۔ چنانچہ صحابہ رضی اللہ عنہ رات بھر قیاس آرائیاں کرتے رہے کہ پرچم کسے دیا جا سکتا ہے۔ صبح ہوئی تو تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے۔ ہر ایک کی یہی خواہش اور امید تھی کہ پرچم اسے ہی ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کہاں ہے؟ بتایا گیا کہ ان کی آنکھیں دکھتی ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلا بھیجا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں میں لعاب مبارک ڈالا اور دعا فرمائی۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ مکمل طور پر یوں تندرست ہو گئے کہ گویا انہیں کچھ بھی تکلیف نہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرچم حضرت علی رضی اللہ عنہ کو تھما دیا اور ارشاد فرمایا اطمینان سے ابھی روانہ ہو جاؤ اور خیبر کے میدان میں پہنچ جاؤ، پھر سب سے پہلے انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دینا اور اللہ تعالیٰ کے جو حقوق ان پر عائد ہوتے ہیں انہیں بتانا۔ اللہ کی قسم اگر اللہ تعالیٰ تمہاری بدولت ایک آدمی کو بھی ہدایت دے دے تو تمہارے لیے یہ سعادت انتہائی قیمتی سرخ اونٹوں سے کہیں بہتر ہے۔ جی یہ حدیث صحیحین کی روایت ہے، بخاری اور مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا ہے نا، کہا وَلَهُمَا ان الشیخین، شیخین سے مراد بخاری اور مسلم ہے۔ سہل ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یوم خیبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دن کہا
اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ ایک لڑائی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خیبر آپ نکلے تھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو لے کر کے, اور خیبر میں یہودی بستے تھے تقریباً 220 کلومیٹر کی دوری پر مدینہ منورہ سے یہ جگہ واقع ہے. یہ جگہ واقع ہے, وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے. یہودی اپنے قلعوں کے اندر بند ہو کر کے رہتے تھے, مضبوط قلعہ تھا. جب ان لوگوں نے یہ دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کے ساتھ آ رہے ہیں تو ان لوگوں نے اپنے قلعے میں وہ لوگ داخل ہو گئے اور قلعے کے دروازے کو بند کر دیا. اب مسلمانوں کے اوپر قلعے کو فتح کرنا دشوار ہو گیا, پریشانی بڑھ گئی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی دنوں تک پریشان رہے, یعنی قلعے کو فتح کرنے کی کوشش کرتے رہے. انہی ایام میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ایک روز, لَأُعْتِيَنَّ الرَّأْيَةَ غَدًا, میں کل, رأیہ کے مطلب جھنڈا ہے نا, رایا مطلب جھنڈا, عالم جس کو کہا جاتا ہے, جو نشانی ہوتی ہے سپہ سالار کی یا لشکر کی یا ملک کی, ہر چیز ہر جگہ کی وہ نشانی جھنڈا ہوتا ہے. آج کے زمانے میں بھی جھنڈے کے طور پہ, نشانی کے طور پہ جھنڈا کام آتا ہے. تو کہا کہ میں اس کو دوں گا کل, پرچم یا جھنڈا, جس کے ہاتھ میں یا جو اللہ سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں. اب غور کیجئے, یہ مقام حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عطا کیا, یہ کسی اور دوسرے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا ہے. جملے اولا کے اوپر, یعنی پہلے جملے کے اوپر غور کیجئے, یحبہ اللہ ورسولہ, وہ اللہ رب العالمین سے محبت کرتے ہیں, اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں. یہ سبب ہے جی کس چیز کا, کہ جب وہ محبت کرتے ہیں تو اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں, اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں. اور یہ محبت کیسے حاصل ہوتی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع صادق سے. جب کوئی بندہ اتباع کرتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے, کامل اور مکمل پیروی کرتا ہے, تو اللہ رب العالمین کی محبت اس کو حاصل ہوتی ہے. جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان فرمایا, قل ان کنتم تحبون اللہ, اگر تم اللہ رب العالمین سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو فاتبعونی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ تم میری اتباع کرو, اور جب میری اتباع اور پیروی کرو گے تو تم کو فائدہ کیا حاصل ہوگا؟ فائدہ یہ حاصل ہوگا یحببکم اللہ, کہ اللہ رب العالمین تم سے محبت کرے گا. آج کے زمانے میں محبت کا دعویٰ ہر شخص بھرتا ہے, ہر آدمی یہ کہتا ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں, لیکن جب عمل کی بات آتی ہے تو عملی میدان میں محبت صادق جس چیز کی متقاضی ہے یعنی محبت کے دعوے کے اوپر جو دلیل ہونی چاہیے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع اور پیروی, وہ کامل اتباع اور پیروی کرنے میں آدمی پیچھے رہ جاتا ہے. یہیں پہ ایک بات دیکھیے, یہیں پہ ایک بات دیکھیے, اگر کوئی آدمی, ہاں جی, اگر کوئی آدمی آج کل کے زمانے میں آپ کے کسی رشتہ دار کو, یا آپ کے رشتہ دار کو چھوڑیے, کہ آپ کے یا ہمارے والد کو برا بھلا کہے, ایک مثال لیجئے, برا بھلا کہے, ہم اس سے دوستی رکھیں گے؟ نہیں. بولیے. نہیں. نہیں رکھے گا کوئی آدمی دوستی جی؟ نہیں. رکھے گا. مشرک جو شرک کرتا ہے وہ اللہ رب العالمین کو برا بھلا کہتا ہے, کہتا ہے نہیں کہتا ہے؟ دو طریقے سے. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ وہ اللہ سے سوء ظن رکھتا ہے, وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ چیز اگر ہم اللہ رب العالمین سے طلب کریں گے تو وہ ہم کو نہیں دے سکتا ہے, اسی لیے وہ مزار, دوسری جگہ, دوسرے ٹھکانے کو تلاشتا ہے تاکہ وہاں سے وہ حاصل کرے. تو ہم اپنے معاملے میں اتنے سینسیٹیو ہیں
کہ اگر ہم کو کوئی برا بھلا کہتے تو ہم اس سے اپنا قطعی تعلق کر لیتے ہیں، اس کے سلام کا جواب نہیں دیتے ہیں، اس سے علیحدگی اختیار کرتے ہیں. تو جو اللہ رب العالمین کو برا بھلا کہے، بولیے جی سمجھ رہے ہیں بات کو؟ میری بات جا رہی ہے آپ لوگوں تک یا نہیں جا رہی ہے؟ جی 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 جو اللہ کو برا بھلا کہے. اور میں یہ بتایا کہ اللہ رب العالمین کو برا بھلا کہنے میں سب سے بڑی برائی یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ شریک کیا جائے، کسی کو شریک ٹھہرایا جائے. لیکن آدمی آج کسی تہوار اور پرب میں مٹھائی کھانے کے چکر میں، ہے نا، کہہ دیتا ہے یہ ہمارے رواداری کا معاملہ ہے. آپ لوگ کیا سمجھیے گا بات کو؟ آپ لوگوں کو کچھ پتا نہیں ہے. ہم لوگ فیلڈ میں ہوتے ہیں، ہم لوگ میدان میں ہوتے ہیں، ہم لوگ جانتے ہیں، اس لیے اس کا وہ مٹھائی کھا سکتے ہیں. وہ شرک کر رہا ہے، اللہ کو گالی دے رہا ہے، اللہ کو برا بھلا کہہ رہا ہے. جبکہ آدمی اپنے باپ کے تعلق سے برا بھلا کہنے والے کو ایک سیکنڈ نہیں جھیل سکتا ہے، اور ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں. سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں آ رہی ہے؟ جی ان سے بالکل توجہ جی ہم یہ کہاں کہہ رہے ہیں؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے جو تہوار ہیں، اب یہ ہے، اب دیکھیے اس سے پہلے ایک روایت آئی ہے آپ کے سامنے، یہی مسئلہ ہے، اسی کو ہم بار بار کہہ رہے ہیں. اور اب اس کے بعد اگر یہ ہوا تو ہم پھر ڈیپ میں لے جانا آپ لوگوں کو چھوڑ دیں گے. ہم اس سے پہلے کہا ہے نا، پڑوسی کا معاملہ جہاں پہ آیا تھا اسی کتاب التوحید میں، کہا تھا حضرت عبداللہ ابن عمر جب ان کے گھر میں جانور ذبح ہوتا تھا تو سب سے پہلے کہتے تھے ہمارے یہودی دوست کو دے دو. بیمار پڑنے سے اس کی عیادت کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے. جی جی یہ ہے. لیکن ہم جتنا بچ سکتے ہیں ان کے شرک کے اندر، ان کے معاصی کے اندر، ان کے گناہوں کے اندر تو ہم خوشی کا اظہار نہ کریں. یہ کہنے کا مطلب. رہی بات اگر وہ تنگ دست ہے، ہم ضرور اس کی مدد کریں گے، اس سے دین اسلام نہیں روکتا ہے. بر کرنے سے، نیکی کرنے سے، احسان کرنے سے دین اسلام نہیں روکتا ہے، کبھی نہیں روکتا ہے. اللہ رب العالمین ایسے لوگوں سے، اگرچہ وہ مشرک ہی کیوں نہ ہو، ان سے احسان کرنے سے منع نہیں کرتا ہے. لیکن احسان اس قیمت پہ نہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کوئی آدمی یہ کہے کہ ان سے احسان یہ ہے کہ ہم بھی ان کے ساتھ کینڈل لے کر کے نکل جائیں، تو یہ احسان ہوگا جی؟ نہیں ہوگا. تو ہم جتنے ڈیپ میں آپ کو لے کر جا رہے ہیں، آپ اس کو ذہن کو آگے پیچھے ملا کر کے رکھیے. میرے کسی جملے سے کسی بھی وقت کوئی دوسری بات مت سمجھ لیجئے گا، کیونکہ ہم جو بات کہتے ہیں آپ کے سامنے اس کا کوئی نہ کوئی بیک گراؤنڈ ہوتا ہے پیچھے سے. گفتگو چلتے چلے آ رہی ہے، تب اسی تناظر میں ایک بات ہوتی ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ جی تو اتباع اور پیروی یہ ضروری ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. آدمی اگر محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو محبوب کا محبوب محبوب ہوتا ہے، اور محبوب سے دشمنی رکھنے والا یہ دشمن ہوتا ہے. دوست کا دوست دوست ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے جی؟ جی جی دوست کا دشمن دشمن ہوتا ہے. دشمن ہوتا ہے. یہ تو قاعدہ ہم لوگ اپنی زندگی کے اندر فٹ کرتے ہیں، لیکن دین اسلام کے معاملے میں اس قاعدے کو فٹ کرنا بھول جاتے ہیں. بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کل میں جھنڈا ایک ایسے آدمی کو دوں گا جو اللہ سے محبت کر، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں. یفتح اللہ علی یدہ، اللہ رب العالمین اس کے ہاتھ کے اوپر فتح عطا کر دے گا. یعنی یہ قلعہ جو اتنے دنوں سے ناقابل تسخیر بنا ہوا ہے، ٹوٹ نہیں رہا ہے، اللہ رب العالمین اس کے ہاتھ سے اس قلعے کو توڑ دے گا. علماء نے کہا کہ یہ جملہ نبوت کے علامات میں سے ایک علامت ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
یہ خبر دی کہ قلعہ کل فتح ہو جائے گا، اور قلعہ اس دن فتح ہو گیا۔ اللہ رب العالمین نے دوسرے دن قلعے کو فتح دے دیا اس آدمی کے ہاتھ کے اوپر جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا دیا تھا۔ روایت کو دیکھیے، فبات الناس یدوکون لیلتہم، یدوکون بمعنی یخوضون، لوگ آپس میں چیمی گوئیاں کرتے ہوئے رات گزارنے لگے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس دن کے رات ہو کر کے، آپ نے کہا تھا غدن، کل دوں گا میں، آئندہ کل، تو اب جو یہ رات گزرے گی تب تو کل کا دن آئے گا۔ تو اس رات میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپس میں گفتگو کرنے لگے۔ فبات الناس یدوکون لیلتہم، آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو کرنے لگے۔ اور غور کیجئے، ہر آدمی یہ سمجھ رہا تھا کلہم یرجو ان یکون ہوا، اور ہر آدمی یہ چاہ رہا تھا کہ وہ آدمی وہ ہو۔ یہ کب چاہے گا آدمی جی؟ جب وہ اللہ اور اس کے رسول سے کامل محبت کرنے والا ہوگا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شرط لگائی تھی کہ میں اس کو دوں گا جھنڈا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ یعنی ہر آدمی اس امتحان میں اپنے آپ کو فٹ پا رہا تھا کہ یہ جھنڈا مجھے ملے گا۔ کوئی آدمی یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ نہیں ہم تو کمزور ہیں، ہم کو نہیں ملے گا۔ سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں آ رہی ہے؟ جی 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 کتنا صاف معاملہ تھا، کتنا کرسٹل قلوب تھا، دل تھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کا، کہ اس کا اندازہ لگائیے۔ ہر آدمی اپنے آپ کو ایلیجبل سمجھ رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھنڈا میرے ہاتھ میں دیں گے۔ اب دیکھیے کیا ہوا، دوسرے دن ہوا، اور اس میں دو فضیلت جمع کی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ایک فضیلت تو یہ تھی کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، دوسری فضیلت یہ تھی کہ اللہ رب العالمین اس کے ہاتھ کے اوپر فتح دے گا۔ اللہ اکبر، یہ دو فضیلت تھی۔ بہرحال لوگ آپس میں گفتگو کرنے لگے۔ فلما اصبحوا، جب صبح ہوئی، غدوا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلہم یرجو ان یعطا، صبح صبح اٹھ کر کے، غدا یغدو کہتے ہیں صبح صبح اٹھ کر کے جانا، سارے لوگ اٹھ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہو گئے۔ ہر آدمی کی چاہت یہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھنڈا اس کے حوالے کریں، اس کو دیں۔ اور بعض روایت میں ہے کہ انہم کانوا یتطاولون لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہم مع اخوانہم، وہ لوگ، ان میں کا ہر آدمی اپنے آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھیں اور ہو سکتا ہے اس کو عطا کر دیں۔ یعنی اپنی حاضری کا احساس صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے ہر شخص دے رہا تھا، اور ایڑیاں اٹھا اٹھا کر کے لوگ کھڑے ہو رہے تھے تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ہمارے چہرے کے اوپر پڑ جائے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ جھنڈا ہمیں مل جائے۔ اور وہ ایسا کرنے والوں میں، یعنی ایڑی اٹھا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے موجودگی کا احساس دلانے والوں میں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ اللہ اکبر، غور کیجئے۔ بلکہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ میں نے امارت کو کبھی پسند نہیں کیا کہ مجھ کو امیر بنا دیا جائے، مجھ کو سردار بنا دیا جائے، لیکن اس دن، سوائے اس دن کے، خیبر کے اس دن کے، کیونکہ اتنی فضیلتیں جمع تھیں اس دن کے امارت میں کہ ہر آدمی یہ چاہ رہا تھا کہ وہ اس کو ملے۔ یہ سرٹیفکیٹ کیا کم تھی کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول میں اس سے محبت کرتے ہیں؟ کتنا بڑا اعجاز تھا، غور کیجئے۔ ہر آدمی یہ چاہ رہا تھا کہ وہ اعجاز ملے اور اپنے ساتھی میں سبقت کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہاں ایک چیز دیکھیے جی، وہ سب کے سب آپس میں منافسہ کر رہے تھے، محاسدہ نہیں کر رہے تھے، ایک دوسرے کے اوپر حسد نہیں کر رہے تھے، منافسہ کر رہے تھے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ حسد کرنا الگ بات ہے، اور ایک دوسرے سے سبقت لے جانا یا سبقت لے جانے کی کوشش کرنا یہ الگ بات ہے۔ اور یہ کوئی ضروری نہیں ہے
کہ اگر کسی کو کوئی منزل یا کوئی مقام ملنے والا ہے، کوئی دوسرا آدمی اس منزل اور مقام کے دوڑ میں ہے تو وہ اس سے حسد کرتا ہے. سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں آ رہی جی؟ جی سر. جی آج کل ہم لوگوں کا پیمانہ الٹا ہوا ہے. ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی معاملے میں اگر ایک آدمی ہے، دوسرا اگر اس کے مقابلے میں آتا ہے تو اس کا حاسد ہے. نہیں ہے، کیونکہ تقدیر کسی کو نہیں پتا ہے کس کو وہ ملنے والا ہے. کون اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل جھنڈا دیں گے، کسی کو نہیں پتا ہے. صحابی ہر ایک میں آدمی یہ چاہ رہے تھے کہ وہ جھنڈا مجھے ملے، تو کیا وہ ایک دوسرے سے کے سب حاسد تھے؟ نعوذ باللہ من ذالک. نہیں. جی نہیں. یہ بھائی یہ منافسہ تھا، اور منافسہ اس وجہ سے تھا کہ کسی کو پتا نہیں ہے کہ کس کو ملے گا. وہ اگر پتا ہوتا تو پیچھے ہو جاتے. اور اسی کا نام تو تقدیر ہے، اسی کا نام تقدیر ہے، اور یہی اسی کے اوپر ایمان لانا ہے. ہم نے کوشش کی ایک مقام کو پانے کی، وہ کوشش ہم کو نہیں، وہ معاملہ ہم تک نہیں ہوا کیونکہ وہ ہماری تقدیر میں نہیں تھی. سیدھی سی بات ہے. لیکن تقدیر میں نہ تھی، اس بات کا پتہ بعد میں نہ چلا. اگر پہلے چل جاتا تو آدمی کیوں کوشش کرتا؟ جی بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی جی؟ جی جی. جی صحابہ میں سے ہر آدمی یہ چاہ رہے تھے کہ وہ جھنڈا ان کو ملے، ان کے ہاتھ میں ملے. اور یہاں تک کہ لوگ ایڑی، بلکہ حضرت عمر ابن خطاب کا قول بھی آپ کو بیان کر دیا کہ امارت کبھی بھی مجھ کو پسند نہیں تھی کہ مجھ کو لوگ امیر بنا دیں، لیکن اس دن میں نے پسند کیا تھا کہ مجھ کو امیر بنا دیں. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فضیلت بیان کی تھی، یہ منزلہ عالیہ، بلند و بالا مقام، رفعت و بلندی کا جو مزدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا تھا، ہر آدمی یہ چاہ رہا تھا کہ اس کے نصیبے میں وہ مزدہ آ جائے. اس کے حق میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بشارت ثابت ہو جائے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں. اب اس سلسلے میں مزید گفتگو انشاءاللہ کل کے درس میں آپ کے سامنے کی جائے گی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے، ہماری اصلاح فرمائے، ہماری نیکیوں کو قبول کرے، سیئات کو درگزر کرے، جب تک زندہ رکھے اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے. لہذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وخطیئۃ فاستغفروہ انہ کان للأوابین غفورا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ 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 اللہ